کتنا خصوصی کرم اور اپنی رحمت برسا رہا ہے کہ اپنے بندے کے اوپر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں فرشتے سے، کیا اس کی اتنی کوئی نیکی نہیں جس نیکی کے صدقے اس کو جنت میں بھیجا جائے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل کو فرشتے کہیں گے یا اللہ پاک ان کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک کہے گا ان کو جہنم سے نکالو اور میرے سامنے حاضر کرو۔ جب فرشتے اس دو جہنم سے جو دو شخص نکالیں گے، اللہ پاک پوچھے گا کہ دیکھو ان کی کوئی نیکی تو نہیں ہے۔ وہ فرشتے پھر دوبارہ کہیں گے یا اللہ ان کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو دوبارہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں اللہ کے اپنے بندے کے اوپر کرم دیکھیں کیوں فرماتے ہیں علماء کرام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے ماؤں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عزیزان قدر، دیکھیں اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک یہ نہیں پسند فرماتا کہ اس کا بندہ جہنم کے اندر جائے، جہنم کے اندر کوئی مصیبت اس پر آئے، لیکن ہم لوگ غافل ہیں۔ یقین کریں ہم لوگ غافل ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہیں۔ تو جب اللہ پاک ان دو بندوں کو بلائے گا، ان دو بندوں سے کہے گا کہ تمہاری کوئی نیکی نہیں کیا دنیا کے اندر، چلے جاؤ دوبارہ جہنم کے اندر۔ اور یقین کریں کہ وہ دونوں بندے جب جہنم کے اندر دوبارہ جا رہے ہوں گے، ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک بندہ جاتے ہوئے واپسی لوٹ کر اللہ پاک کی طرف دیکھے گا اور آگے چلے گا، پھر واپسی دیکھے گا اور دوبارہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اور جو ایک بندہ ہوگا وہ کھڑا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جا، اور وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے نا فوراً چلا گیا جہنم کے اندر۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتے کو کہ ان دونوں کو دوبارہ میرے پاس حاضر کرو، لے کر آؤ، اور فرشتے لے کر آئیں گے۔ فرشتے جب ان دونوں کو دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لیں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تم یہ بتاؤ، ایک بندہ تو فوراً جہنم کے اندر چلا جائے گا، لیکن دوسرا جو ہے نا اللہ پاک کی طرف مڑ کے پیچھے دیکھے گا، کبھی آگے دیکھے گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والا ہوگا، اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا کہ تو بتا تجھے کیا جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تو جہنم سے نہیں ڈرتا؟ کیا تجھے آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے جہنم کا حکم دیا اور تو فوراً بھاگ کر جہنم میں چلا گیا ہے، دوبارہ بھاگ کر تو فوراً جہنم میں چلا گیا۔ تو عزیزان قدر، دیکھیں اس اللہ کے نیک اس بندے کا کام دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ خود اپنے بندے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو جنت میں بھیجنے کا۔ وہ بندہ جو ہے کہے گا یا اللہ پاک مجھے پتہ ہے وہ جہنم اتنی شدید ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میرے رب نے مجھے زندگی میں نماز دی، میں نے ادا نہیں کی، مجھے رب نے قرآن پاک دیا، میں نے نہیں پڑھا، مجھے میرے رب نے اپنا پیارا محبوب بھیجا، میں نے ان کی سنت پر عمل نہیں کیا، میں نے ان کے فرمان پر عمل نہیں کیا، میں نے ان کا کہنا نہیں مانا، آج میں اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں، تو صرف یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے۔ لیکن میں نے آج چاہا کہ میرے اللہ پاک نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے تو میں کیوں نہ آپ کا فرمان مانوں۔ میں نے دنیا کے اندر بھی آپ کا فرمان نہیں مانا، لیکن آج اگر آخرت کے اندر بھی آپ کا میں کہنا اور آپ کا فرمان نہ مانوں تو میں کس قدر بد نصیب شخص ہوں۔ تو اس لیے یا اللہ میں نے فوراً آپ کا کہنے پہ لبیک کہا اور فوراً میں نے جا کے جہنم میں چھلانگ لگا دی۔ تو یا اللہ اس لیے تو اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، اس بندے کی کوئی نیکی نہیں، لیکن جب وہ یہ الفاظ بولے گا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ پاک کہے گا فرشتے سے کہ یہ میرا بندہ اتنا میرا فرمان ہے، فرما بردار ہے، یہ اتنا میرے کہنے پر لبیک کہتا ہے، تو نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ اس شخص کو کہے گا اللہ پاک جا فوراً اور جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عزیزان کرم، دیکھیں اللہ پاک کی رحمت اپنے بندے کے اوپر۔ اب جو دوسرا شخص بچہ ہوگا اللہ پاک اس شخص سے پوچھے گا
کہ تو بتا تو کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا اور کبھی آگے دیکھتا تھا، کیا وجہ؟ تو نے میرا زندگی میں بھی کبھی کہنا نہیں مانا، ابھی میں نے جب کہا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے۔ عزیزان قدر، امام الانبیاء کے غلاموں دیکھے، توجہ فرمائیں، اس شخص کا کیا کہنا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ پاک میں پیچھے اس لیے دیکھتا تھا کہ میں نے سنا تھا دنیا کے اندر کسی عالم سے کہ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، اللہ جل جلالہ کبھی جلال کے اندر بھی آتا ہے اور کبھی رحمت بھی اس کی جوش کے اندر آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے جب حکم فرمایا تو آپ اس وقت جلال میں تھے، آپ نے جہنم کا حکم دیا، پھر میں جاتے ہوئے آگے پیچھے اس لیے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں نے وہ دنیا کے اندر ایک عالم سے سنا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت نہ نازل ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے کیوں نہ مجھے دوبارہ بلا لے اور جنت میں بھیج دے۔ دیکھیں عزیزان قدر، اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، فرشتے کو آواز دی، یا اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتے ان میرے دونوں بندوں کو فوراً جنت میں داخل کر دیں۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمت ہے۔ وہ دو گناہگار جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، جنہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کس قدر بہانے ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو جنت کے اندر بھیجنا ہے۔ وہ اگر کس لیے بھیج رہا ہے، وہ صرف اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کے صدقے، کیونکہ وہ اس کا پیارا محبوب ہے، اس نبوت سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی امت کو بھی جتنے گناہگار ہوں گے ایک ایک کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر ہوگا، ایک ایک کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے ہمارا پیارا اللہ ہے، ہمارا رب العالمین ہے، جیسے اس کی رحمت ہے پیارے، ایسے اس کے محبوب بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے محبوب کے نقش قدم پر چل کر اس کی سنتوں پر عمل کر ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت دیکھنی چاہیے، پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھنی چاہیے، کس قدر انہوں نے زندگی گزاری۔ کیا آج ہم غافل ہیں؟ ہم بھی اس قدر زندگی اپنی گزاریں تاکہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے وسیلہ سے ہمیں اللہ پاک کی رحمت کا بھی پتہ چل جائے، اللہ پاک کی رحمت کس قدر ہے، لیکن ہم لوگ یقین کریں غافل ہیں۔ لیکن آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کے مطابق زندگی پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے اور ان کے صحابہ کرام کے صدقے اللہ پاک ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔